نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب بناء المسجد على القبر، قبر پر مسجد بنانا۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها۔ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، یہ حبشہ کی ہجرت کے لیے گئی تھی، اور وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا چرچ دیکھا جس کا نام میری چرچ تھا، اور اس کے اندر جو خوبصورتی تھی اور اس میں جو تصویریں تھی اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فرفع رأسہ، آپ نے اپنا سر اٹھایا، شاید لیٹے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے سر جھکا کے، تو آپ یعنی الرٹ ہو گئے۔ فقال، آپ نے فرمایا اولئک اذا مات منہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک شخص فوت ہوتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پر وہ ایک مسجد بنا دیتے، ثم صوروا فیہ، پھر اس میں اس کی تصویریں بنا دیتے، تلک الصور، تو یہ ہیں وہ صورتیں، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ کن کن کاموں کو؟ یہ جو بنی اسرائیل کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان میں کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، مسجد میں اس کی تصویر رکھتے۔ اللہ کے نزدیک یہ لوگ ساری مخلوق سے بدترین ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو وہیں پر دفن کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی تصویریں ہر گھر میں پہنچ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے گھروں میں آپ کو بہت داڑھی والے بزرگ باریش لوگوں کی تصویریں لٹکی ہوئی نظر آئیں گی۔ ان سے پوچھا جائے کہ یہ کون ہے تو بتاتے ہیں یہ فلاں نیک حضرت ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جہاں وہ مسجدیں بناتے ہیں اس کے آس پاس بھی کچھ ایسے حجروں میں رکھی ہوئی ہوں ایسی چیزیں، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایسا کام کرنے پر آپ نے کیا فرمایا؟ بدترین مخلوق۔ لیکن افسوس کے لوگوں کے پاس یہ علم ہی باقی نہیں رہا کہ وہ دیکھ سکیں کہ بہترین اور بدترین کی تفسیر کیا ہے یا فرق کیا ہے ان میں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ یہ طرز عمل یہود و نصارہ کے طرز عمل سے ملتا جلتا ہے۔ یہاں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں یہ چیز آئی کیسے؟ اس کی ابتدا برے طریقے سے نہیں ہوئی، بڑے اچھے طریقے سے ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ڈھل گئی ایک خرابی میں۔ کیا تھی وہ خرابی؟ ہمارے ہاں جیسے بر صغیر میں اسلام پھیلا، نیک بزرگ بہت جگہوں سے ہجرت کر کے یہاں پر پہنچے، وہ آئے، انہوں نے خلق خدا کو بے لوث طریقے سے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی غرض کے اللہ کے قریب کیا، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی۔ انہوں نے کبھی لوگوں سے نہیں کہا کہ لوگوں تم ہماری عبادت کرو، انہوں نے دنیا میں لوگوں سے کچھ نہیں مانگا، تو انہوں نے بعد میں کیا مانگنا تھا ان سے؟ دنیا میں بے غرض ہو کے ان کی خدمت کی، تو بعد کے لیے تو ان کو کوئی لالچ نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ جہاں پر آ کے رہے بسے، وہاں مختلف لوگ ان کی ملاقات کو آتے، عالم لوگ ہوتے تھے، وہ مختلف لوگ ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ آہستہ آہستہ تعلیم اور سفر جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا، تو وہ ابن السبیل پہ خرچ کرنا، قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہے کہ مسافر پہ خرچ کیا جائے، اور مسافر اگر اللہ کے راستے میں نکلا ایک تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو مزید اس پہ اور حق بنتا ہے اس پہ خرچ کرنا اور نیکی کا کام۔ لہٰذا دوسری طرف جو بستی کے لوگ ہوتے تھے یا آس پاس رہنے والے، وہ ان لوگوں پر اعتماد کرتے تھے، تو وہ جو کچھ نیکی کا کام کرنا چاہتے، کوئی مال خرچ کرنا چاہتے، تو بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو دیں، وہ وہاں ان کے پاس لے جاتے کہ آپ اس مال کو اللہ کے بندوں پر ہمارا نام لیے بغیر آپ خرچ کرتے رہیں، جو بھی آپ کے پاس طالب علم آئے یا مسافر آئے۔ آہستہ آہستہ وہ جگہ پھر رباطات کا لفظ آتا تاریخ میں، رباط بن گئی، علمی مراکز بن گئے، سرائے بن گئی، مسافر خانے ایک طرح سے بن گئے، اور لوگوں کا ایک مرکز بن گئے۔ وہاں پر مسجد بھی ہوتی، کیونکہ مسجد تو ایک سینٹرل پلیس ہے مسلمانوں کے سوشل سارے سسٹم سیٹ اپ میں، مسجدیں ہوتی، ساتھ مدرسے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جتنے بھی یہ ممالک ہیں ان سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد اور مدرسہ ساتھ ساتھ، اور ہمارے ملک میں بھی کچھ کم نہیں ایسا۔ مجھے شام اور ترکی وغیرہ میں بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، ان مدارس کی بہت قدیم تاریخ ہے، تو ان کے آج بھی آثار موجود ہیں۔ اسٹڈی کے سلسلے میں مجھے دیکھنے کا وہ سب اتفاق ہوا، تو وہاں پر اسی طرح ہے کہ مسجدیں اور ساتھ ہی وسیع ترین رباطات اور سرائے اور ہاسٹلز کے جس میں لوگ آ کے ٹھہرتے تھے، ان علماء سے علم حاصل کرتے، پھر وہاں سے چل کے کہیں اور چلے جاتے، وہاں ایسی ہی جگہ ہوتی، وہاں رہتے، پھر آگے چلے جاتے، لوکل لوگ بھی آتے، باہر سے آنے والے،
تو چونکہ علم کی ایک بہار تھی اور ایک ایکٹیویٹی تھی، اور مسلمان بھی اپنا مال سب سے زیادہ اس کام پہ خرچ کرتے تھے کہ اس کام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا جائے کہ کوئی جاہل نہ رہے. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ ایسے بڑے نیک لوگوں کے، بڑے بڑے علماء کے جو جانشین آئے وہ ناخلف آئے. یعنی ایک عالم مر گیا تو اس کے پیچھے بعض اوقات یہ اللہ کی مصلحت تھی، مشیت تھی. اس میں یہ نہیں کہ ان لوگوں کا قصور ہوگا کہ وہ پیدا نہ کر سکے. ایسے اللہ چاہتا ہے تو ایک کے بعد ایک پیدا ہوتا چلا جاتا، وہ نہیں چاہتا تو وہ کام ختم ہو جاتا. ہوا یہ کہ وہ جگہ جب ایک مرکز کی حیثیت اختیار کر گئی تو ان کو ہٹایا تو نہیں جا سکتا تھا. اب اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک لوگ جب مر گئے تو ہوا یہ کہ ان کو عام قبرستان میں دفن کرنے کی بجائے انہیں مسجدوں اور مدرسوں کے پاس دفن کر دیا گیا. اب وہ علم تو ان کے ساتھ ختم ہو گیا، جیسے حدیث میں بار بار آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ علم کیسے قبض کیا جاتا ہے، علماء کے فوت ہونے سے ختم ہو جاتا ہے. اور پھر جو بعد میں لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے، جاہل ہوتے ہیں، وہ رؤساء بن جاتے ہیں، بھٹکتے ہیں اور بھٹکاتے ہیں. بہرحال اب ہوا یہ کہ جب یہ نیک لوگ، عالم لوگ جو تھے، یہ فوت ہو گئے اور قبریں ان کی وہاں بن گئی، تو لوگوں نے ان کی قبروں پر اس عقیدت سے آنا شروع کر دیا کہ ہمیں ان کے ذریعے ہدایت ملی تھی، لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہستیاں ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی قبر کے پاس بیٹھ کے تسکین ملتی ہے، ہمیں روحانی سکون میسر ہوتا ہے. لہٰذا وہ ایک علمی ایکٹیویٹی، وہ جو ایک کام خیر سے شروع ہوا تھا، وہ شیطان اس کو بگاڑ کے ایک بالکل دوسرے رنگ پہ لے گیا. اور بجائے اس کے کہ وہ علم اور وہ اصل، آپ دیکھیں کہ اگر کسی بزرگ کو بزرگی ملتی ہے تو اس کا ذاتی کمال تو نہیں، کسی عالم کو اگر عزت ملتی ہے تو اس کا ذاتی تو کمال نہیں، تو اللہ کی نعمت ہے جو اس کو ملی، اللہ کا احسان ہے اس پر. تو اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، کوئی انسان تو نہیں. ٹھیک ہے، انسان سے محبت انسان کرتا ہے تو اللہ کی خاطر کرتا ہے اور اس کی روح سے محبت کرتا ہے اور اس کے طرز عمل سے اور اس کے ان تمام چیزوں سے، نہ کہ وہ ایک مٹی کے بت سے. ٹھیک ہے کہ مٹی کا بت اس روح کو لیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے اس بت سے بھی محبت ہوتی ہے، وہ لازم و ملزوم ہوتی ہیں دونوں چیزیں. لیکن اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کسی انسان کے پاس یہ قرآن نہ ہو، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، یہ علوم نہ ہو، وہ کہاں سے اپنی عزت بنا سکتا ہے، کہاں سے اس کی قدر و قیمت بڑھ سکتی ہے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کتاب کو اٹھائے گا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ کچھ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے بلندی عطا کرے گا، کہ جو اس کو پڑھے گا وہ دنیا آخرت میں بلندی حاصل کرے گا. اور اس کی بھی بہت ساری دلیلیں جس میں اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے، نہ ضرورت ہے، کہ اگر کسی کو اس کتاب کی وجہ سے عزت ملتی ہے تو اصل چیز تو کتاب ہے نا، اس انسان کا ذاتی کمال تو نہیں. اب مشکل یہ ہوئی کہ جب وہ لوگ مر گئے تو لوگوں نے ان تعلیمات کو تو بلا دیا جو ان لوگوں کی زندگی کا مقصود تھا، اور پڑ گئے انہی کے پیچھے، انہی کی قبروں کو پھر اصل مرکز بنا لیا. رفتہ رفتہ یہ جگہیں کس چیز میں کنورٹ ہو گئی؟ خیر کی بجائے ایک ایسے کام میں استعمال ہونے لگی کہ وہ کھانے پکانے کے سلسلے بھی جاری رہے. اب بھی آپ دیکھیں نا کہ لوگ مخصوص جگہوں پہ جا کے ہی کھانا دیتے ہیں، وہ پچھلی روایت چلی آ رہی ہے. دراصل ان کا مقصود یہ بھی نہیں ہوتا کہ بعضوں کو شرک بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ ہوتے ہیں اس لیے ہمیں دینے میں آسانی ہو جاتی. اور پھر ساتھ یہ مشکل ہوئی کہ وہاں جو لوگ آئے ان میں سے بہت سے لوگ تو ان بزرگوں سے محبت رکھتے تھے، کچھ لوگ پھر سنی سنائی اور پھر کچھ کرامتیں اور بہت سارے ایسے بے اصل چیزیں دین میں منسوب کر دی گئی کہ جس سے قرآن اور سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایک طرف رہ گئی اور وہ سارا ایک کھیل بن گیا. وہ قبر ایک مرکز بن گئی، اس کی پوجا ایک اصل بن گئی، اور اس کے ارد گرد گھومنا اور اس کی عبادت، اور پھر اس میں کچھ لوگ ان قبروں کے مجاور پیدا ہو گئے، کچھ ان کی اولاد میں سے، کچھ ان کے لواحقین، ان کے شاگردوں میں سے، ان کے ماننے والے مریدوں میں سے، اور انہوں نے ان قبروں کو ایک تجارت کا ذریعہ بنا لیا. اور وہ مال جو لوگ لاتے تھے ان لوگوں کے پاس کہ خلق خدا پہ خرچ کیا جائے، وہ مال ان گدی نشینوں نے اپنے بینکوں میں ڈالنا شروع کر دیا. کچھ تھوڑا بہت خلق پہ بھی خرچ کیا، اور ساتھ بہت سا جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت سے مکان خرید کے اور عیش و عشرت کے جگہ بنا کے تو وہاں ان کی اولادیں تفریح کرنے کے لیے چلی جاتی. یہ اسلام کی روح نہیں، لیکن یہاں تک ہم پہنچے کیسے؟ یہ ان طریقوں سے پہنچے. اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان سب جگہوں کو مٹا دیں، یہ پھر ایک افراط و تفریط ہوگی. اب کرنے کا کام کیا ہے کہ انہی جگہوں کو ان کاموں کے لیے زندہ کریں کہ جن کے لیے یہ اصلاً بنی تھی. ان لوگوں کو دشمن بنانے کی نہیں ضرورت، اور یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم سب برے ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مشرک ہو، فلاں ہو فلاں. وہ خود بھی نہیں جانتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. وہ جب ایک بگاڑ آ جاتا ہے تو وہی اصل بن جاتی، وہ شر وہ خیر بن جاتا ہے. ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لہٰذا ضرورت کیا ہے کہ انہیں ان کی اصل پر لے جایا جائے کہ جس بزرگ کی قبر سے تم کھا رہے ہو اور جس کی وجہ سے تم شان بنائے ہوئے، اس جیسا کوئی کام تو کر کے دکھاؤ، ان کی پیروی تو کرو. آؤ وہی مل کے وہی سنتیں زندہ کریں جو انہوں نے آ کے یہاں زندہ کی تھی. انہوں نے یہاں کے ہندو اور مشرک لوگوں کو مسلمان بنایا تھا، اور ہم نے لوگوں کو ایسے ہی جاہل چھوڑ دیا. آؤ اس علم کو دوبارہ سے زندہ کریں اور اس کو سروائیو کریں. جب تک یہ کوشش نہیں ہوگی اس وقت تک یہ رخ ہوا کا نہیں بدلے گا.
صرف چند لوگوں کے کہیں بیٹھ کر بہت سوفسٹیکیٹڈ انداز میں انٹلیکچوئل گفتگو کرنے سے عوام کی صورتحال نہیں بدل سکتی، معاشرے کا رخ نہیں بدل سکتا. اس کے لیے ان جگہوں پہ صرف تنقید کرنے کی بجائے اور ان پہ لان تان کرنے کی بجائے اور انہیں ملامت کرنے کی بجائے جائیں ان سے ہمدردی کریں، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے اندر وہ ایمان جگائیں کہ جو بہت سی چیزوں کے گرد و غبار کے ساتھ بہت نیچے چلا گیا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا؟ بتایا یہ گیا کہ ایسی جگہوں پہ جہاں قبریں ہوں مسجدیں نہ بنائی جائیں، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو شیطان بہکا کے بہلا کے کیا کر دے تمہیں خدا بھلوا کے اس شخص کا سجدہ کروا دے. میں نے ایک شعر پڑھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے، حقیقت میں خواجہ خدا ہے. پتہ نہیں اس طرح کا مجھے یاد کبھی نہیں رہا شعر، لیکن اس قسم کا شعر تھا کہ وہ معین الدین چشتی کا جو مزار ہے اس پہ ہم کو سجدہ جائز ہے، کیونکہ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے، کوئی ایسی بات ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہم کو چونکہ خواجہ نے خدا سے ملایا. کئی لوگوں کو میں نے یہ تک کہتے سنا کہ وہ کہتے ہیں جی آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہی نے تو ہمیں خدا تک پہنچایا، ہمارے لیے تو خدا آپ ہی ہیں. نعوذ باللہ، یہاں تک لوگ کہتے ہیں. چونکہ آپ نے ہم کو خدا کا رستہ دکھایا لہٰذا کسی نے کہا خدا آپ میں حلول کر گیا، اور مختلف طرح کی خرافات شروع ہو گئی. لہٰذا وہ جو بات ایک میں کہا کرتی سد ذریعہ، یہ سد ذریعہ میں سے ہے کہ ایسا کوئی کام جس سے لوگ شرک کی طرف مائل ہو جائیں، شرک کی طرف چل پڑے، ان ذرائع کو بند کر دو. اب جو ہو چکا سو ہو چکا. اب اس کو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ یہ وہاں سے یا مسجد ڈھا دیں یا قبریں ڈھا دیں. آپ دونوں ہی چیزیں نہیں ڈھا سکتے. وہ جو بننی تھی بن گئی، لیکن وہاں جو خلق خدا بیٹھی ہے اس کے ساتھ ہمدردی کریں.